تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی علامات اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرہ امن، سکون، پیار اور محبت کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ ان خوبیوں میں سے 3 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں صوفیاء نے بطور لازم ایک اللہ کے بندے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ 3 خوبیاں ہیں: سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے۔ ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہے، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھے، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں۔ قناعت کریں۔ عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ اور عاجزی اور سادگی کا یہ وغیرہ ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے۔ یہ سادگی نہیں ہوتی، نفاست تو حسین ہے اسلام کا۔ ایک تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا۔ تو اللہ نے دیکھیں نا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا۔ آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں۔ اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا،
نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا, روزے بھی تو زیادہ, رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا, آج بھی تو آپ نے زیادہ. اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے, چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو. بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا, اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر. اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے, وہ کہتا ہے میں کروں گا, میری مخلوق جو ہے میری مخلوق. تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر, بولیے کبھی کسی کو حقیر. ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے, ہم سمجھ لیتے ہیں. امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا, محنت کرے امیر ہو جائے گا. عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا. 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے. اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو, غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے. وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے, جائز ایک پیسہ نہیں, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں, یہ امیر حرام کھاتے ہیں, تو بات ختم ہو گئی. اس نے بھی حقیر سمجھ لیا, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. اب عنوان ہی تھا نا, اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی. امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے, خدا کے فضل سے ملتے ہیں, تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا. اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں, وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا, جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا, بات ختم ہو گئی, جھگڑا ختم. عنوان تو مل جائے گا آپ کو, مثبت بھی اور منفی بھی. تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے, ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ. کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جب کدو کری رہے جی, اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی, وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے. میں پینڈو ہوں نا, مجھے زیادہ پتا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی, بات ٹاکھید ہے اپنی زبان ہے. تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جلدی جلدی جا رہا, سامنے سے کتا آ گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے, یہ بری ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے. اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی, کتا بھی بھیگا ہوا تھا. اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں, کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں. کہتے ہیں دیر ہو گئی تو مجھے ڈر لگتا تھا, میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا, کبھی کتے کو بھی, اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں, جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی کو. آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ, حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے, میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں, اسے زبان ہی دے دے, تو قادر مطلق ہے. اسے زبان دے دی. تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا, میں نے نماز پڑھنی ہے. تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے, میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی, پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے, تو اتر جا, تیرے اوپر نماز نہیں فرض, تو مجھے جانے دے. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا. کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا. راتی جاگے شیخ صدامے, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں کتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے, پاویں مارو 100 جتے, تیتھوں اتے او ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہو من ستے, تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, دنے جا رکھاں وچ ستے, تے تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے, اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے, تے تیتھوں اتے
سید احمد کبیر رفائی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائیں، تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو اتر جا، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا۔ مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ کپڑے پانی سے دھل جائیں گے اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ حقیر نہیں جاننا، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ درویش کو، نہ کھیت میں کام کرنے والے کو، نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو، نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو، نہ تیل ڈالنے والے کو، نہ کسی کو حقیر نہ جان، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بھائی حقیر نہیں جاننا۔ سید احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا، میں دوڑا گھر گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑتا تھا، پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا۔ میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے، میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے، میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے، آج سورج دیر سے غروب ہو، میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں۔ بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے، جب تو انکساری والی پڑھتا ہے، جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خطیج رضی اللہ، حضرت معاویہ بن سفیان ہے، ایک معاویہ بن خطیج صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے، اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج مجھے امید تھی تو آئے گا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں، آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جلال کیا، فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو وہ سو جائے چپ کر کے، میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں، میں قوم کا خادم ہوں، جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو، مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔